فرش اعظم پہ جو مومنین کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. وقاص صاحب کے والد سید انور علی بہت شدید علیم ہیں، ان کے لیے اور تمام مومنین جو مریض ہیں ان کے لیے 5 دفعہ آیا کریمہ کا ورد کر لیجیے تاکہ ان کو شفا خدا شفا دے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان، ساتھ کیجیے گا پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. خدایا انشاءاللہ بیمار کربلا کے صدقے، اہل بیت کے صدقے، خاص خصوصاً سید انور علی صاحب اور تمام مریض جو مومنین کے مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. ایک صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہماری چند روزہ مجالس کا عنوان فلسفی آف ہیومن ٹرائل. ہم سمجھیں کہ ہیومن ٹرائل کی فلسفی کیا ہے تاکہ ہم کچھ مسائل کو حل کر سکیں. ہم جان جائیں کہ ہیومن ٹرائل کیا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امتحان کیا ہوتا ہے. لیکن امتحان اتنا اہم ہے کہ خداوند تعالیٰ اس آیہ شریفہ میں فرما رہا ہے کہ خدا وہ ہے، الذی، خدا وہ ہے، خلق الموت، اس نے موت کو خلق کیا، خلق الموت والحیات، اس نے حیات کو خلق کیا. کیوں حیات کو خلق، موت کو خلق کیا؟ کیوں حیات کو خلق کیا؟ دیکھیے اس میں نکتے ہیں، ظریف نکتے ہیں. یعنی موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے. کیوں خدا نے ان کو خلق کیا؟ ریزن کیا ہے انسان کی زندگی اور موت کی کریشن کی؟ لیبلوکم، تاکہ تم سب کو آزمائے، تم سب کا ایک امتحان لے. کس چیز کا امتحان لے؟ نہ اس چیز کا امتحان لے کہ کون جنت جائے گا اور دوزخ، نہ اس چیز کا نہیں. انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا اس کو. یہاں پر امتحان کس چیز کا لے؟ ایکم، تم میں سے کون احسن عملا، بیسٹ پرفارم کرتا ہے. تم میں سے کون بیسٹ پرفارم کرتا ہے؟ سبحان اللہ.
دیکھیے جب ہمارا ہدف ٹرائل ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ٹرائل سے کیا مراد ہے، امتحان سے کیا مراد ہے، امتحان کس طرح لیا جاتا ہے، امتحان کتنے قسم کا ہوتا ہے، امتحان کس طرح پاس کیا جاتا ہے، کیا ممکن ہے کہ ہیومن ٹرائل سے بچا جا سکے، کیا اس سے فرار کیا جا سکتا ہے، کیا اسے چینج کیا جا سکتا ہے. یہ تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ ان چند روزہ مجالس میں. لیکن ٹرائل پر آنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں، ہم ابھی مقدمات طے کر رہے ہیں. So we need to know what the human trial is, because as we said, the human trial is by design. Allah subhanahu wa ta'ala created human to test them, which one perform better than other. اس کے لیے ہم نے کچھ مقدمات طے کرنے. ایک مقدمہ یہ ہے جو آپ کے سامنے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ ریالٹیز کو سمجھیں، واقعات کو سمجھیں، کس سے پہلے؟ امر و نہی سے پہلے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر لوگ جو امر و نہیں ہوتا ہے تو اسی شخص نے کوئی بزنس کیا، پوری ایفرٹ کی، اس نے ہر طرح سے اس نے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی، لیکن بزنس میں فیلئر آ گیا. کہا صبر کیجئے. کہا کیسے صبر کرو؟ صبر کرنا مشکل ہے. ایک خاتون، اسے بد اخلاق ہسبینڈ ملا، کہا گیا صبر کیجئے آپ کے درجات بڑھیں گے. کہا کیسے صبر کرو؟ کون سا درجہ، کیا درجہ، کیوں ظلم برداشت کرو؟ کہا بچے کو بیٹا عبادت کیجئے. کہا سمجھ میں نہیں آتا مقصد کیا ہے عبادت کا. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا انسانوں کے ساتھ انسان اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ اگر کوئی چیز بے مقصد ہو ان کا سسٹم کام نہیں کرتا اس کو پرفارم کرنے کے لیے. آپ دیکھیں اسکولوں میں، مجھے یہاں کے اسکولوں کا نہیں معلوم، جہاں کے دوسرے اسکول تھے پاکستان میں، اسکولوں میں جب بچے کو کوئی پنشمنٹ دی جاتی تھی تو کہا جاتا تھا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اب دیکھیے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا ایک پنشمنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی مفہوم سامنے نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے جو کھیل رہا ہے، ایک دیوار ہے، مین دیوار ہے، پنشمنٹ ہے. یہ بچہ 2 منٹ میں بور ہو جاتا ہے. کہاں آپ نے مجھے اتنی بھاری پنشمنٹ مجھے دے دی، یعنی میرا ویژن آپ نے بند کر دیا، مفہوم ختم ہو گیا، میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دیکھیے جس چیز کی میننگ نہ ہو وہ پرفارم کرنا پنشمنٹ ہے. بس اگر بچے کو آپ نے میننگ سمجھائے بغیر پش کرنا شروع کر دیا نماز، سمجھ نہیں آ گیا کیوں پڑھوں. آپ نے بتایا نہیں کہ خدا کیا ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ خدا کی طرف جانا کیا، آپ نے بتایا نہیں کہ انسان کو ڈیزائن کس لیے کیا گیا ہے، آپ نے بتایا نہیں کہ انسان ڈیزائن کس طرح سے ہے. آپ نے لیکن ایک بچے کو بتایا دیکھیے یہ ایپل کا ڈیوائس ہے، یہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ اس کو ہیٹ میں نہیں رکھنا، اگر ہیٹ میں رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا. بچہ کبھی ہیٹ میں نہیں رکھے گا. بیٹا اس کو پانی میں نہیں گرا دینا، خراب ہو جائے گا. سمجھا دیا نا آپ نے ریالٹی. اب وہ بچہ پانی کے قریب لے کے جا رہا، بلکہ چھوٹے بہن بھائی کو بھی منع کر رہا ہے پانی کے قریب نہ لے جانا، خراب ہو جائے گا. اگر آپ سمجھا دیتے کہ بائی ڈیزائن انسان کو بتا دیا جاتا کہ انسان کی سول کو کسی حرام کام کی طرف نہ لے کے جانا، خراب ہو جائے گی، اور اس کو سمجھ آ جاتا تو یہی کرتا. واقعیت ریالٹی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس ریالٹی کی بحث میں جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے کہا ایک چیز ہوتی ہے تقدیر. لیکن تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر کی ہم نے بحث کل سے شروع کی. ہم نے دیکھا کہ تقریباً 60 کے قریب آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قدر کی بات کی ہے، تقدیر کی بات کی ہے. ہم نے کل یہاں سے شروع کیا کہ دیکھیں قضاء و قدر کیا ہے. کیا انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟
Does human have a free will or is being forced to do something? کیا اس کے درمیان ہے؟ کس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ایک جگہ پہ فرما رہا ہے، پیغمبر کو فرما رہا ہے کہ یہ ابو جہل، ابو سفیان، ان کی حالت جانتے ہو کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے. دیکھیے ابھی ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہے، میں ابھی تقدیر پہ ابھی آتا ہوں میں واپس کہ ہم کیوں یہ بہرے ہیں، کیوں بہرے ہیں. آپ نے دیکھا ابو جہل کو دیکھا، کان ہے اس کے، بہرا نہیں ہے، زبان ہے اس کی، گونگا نہیں ہے، آنکھیں ہیں اس کی، اندھا نہیں ہے. لیکن خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے سمم بکم عمیٌ، یہ بہرا بھی ہے، یہ گونگا بھی ہے، یہ اندھا بھی ہے. is blind, is deaf, he can't speak. سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور خدا کہتا ہے فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ تعقل نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ دیکھیے وہی والی بات ہے، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں، یہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا نہیں دیکھتے؟ ریالٹی نہیں دیکھتے. انہیں خدا نظر نہیں آتا، انہیں آیات خدا نظر نہیں آتا. لیکن میں نے عرض کیا تھا آج ہمارے ساتھ وہی مسائل ہیں، کچھ درجات ہیں ہر چیز کے، سمم بکم کے بھی درجات، ہر چیز درجات رکھتی ہے، جس طرح ایمان کے درجات. ہمیں آج آیات خدا نظر نہیں آتی، آیات انسان نظر آتی. دیکھیے فلاں نے کتنا اچھے گیجٹس بنائے، جب ہم باہر آتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، ہم یہ نہیں کہتے کہ کتنا اچھا اس کلاؤڈ ہے، کس طرح سے کس نے بنایا، کتنا خوبصورت پودا ہے، کس نے پیدا کیا، یہ ہوا خوبصورت کیسی ہے. یہ تمام کے تمام آیات خدا نظر نہیں آتی. یعنی سمم بکم عمیٌ، عمیٌ وہ اندھا ہے جو ریالٹی نہیں دیکھتا، ساری چیزیں دیکھتا ہے، خدا نظر نہیں آتا، حقیقت نظر نہیں آتی، حق نظر نہیں آتا. گونگا ہے، بول رہا ہے لیکن حقائق کو نہیں بول رہا، باطل باتیں کر رہا ہے، بس خدا کی ٹرمینالوجی میں گونگا ہے، جو حق کا اظہار نہیں کر رہا گونگا ہے. سن رہا ہے، سن رہا ہے، صدا کان میں آ رہی ہے، آواز کان میں آ رہی ہے، لیکن نہیں شناخت کر پا رہا حق ہے یا باطل ہے، حق ہے یا باطل ہے. بس قرآن یہ کہے گا یہ بہرا ہے، یہ بہرا ہے، اس کے انپٹ ڈیوائسز خراب ہیں. فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بس یہ تفکر نہیں کر سکتا، تعقل نہیں کر سکتا، کیونکہ سارا انپٹ جو ڈیٹا آ رہا ہے سب کرپٹڈ ڈیٹا ہے. دیکھیے پروسیسر بعض اوقات کام نہیں کرتا جب آپ کے انپٹ ڈیوائس پر اور آپ کے آؤٹ پٹ ڈیوائس کے اوپر وائرس آ جائے. آپ کہتے ہیں یہ کمپیوٹر بیکار ہو گیا، ایک وائرس آیا، آپ کہتے ہیں اس کا کام کیا ہے؟ یہ پروسیسر کام نہیں کر رہا. لا یعقلون، یہ پروسیسر کام نہیں کر رہا. کہیں گے حضرت یہ پروسیسر اس لیے کام نہیں کر رہا کہ انپٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ وائرس آیا ہوا ہے، باطل کا وائرس ہے. یہ واقعیت کا پہچاننا کتنا اہم ہے، واقعیت کا معلوم ہونا، ریالٹی کا کسی جگہ پر انڈرسٹوڈ کرنا کتنا اہم ہے. ہم اس سے دور ہوتے ہیں، ہم ریالٹی سے دور ہوتے ہیں. بس اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے دیکھیں کہ تقدیر کیا ہے، ٹرائل کیا ہے، واقعیت کو سمجھیں، واقعیت کو سمجھیں کہ تقدیر کیا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدا نے واقعیت سمجھانے کے لیے بہت سارے انسیڈنٹ رکھے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت واعظہ. آپ کہتے ہیں کسی کو نصیحت کیجئے، کسی کو واعظ کیجئے، advise someone. امیر المومنین said for advice death is enough. Death is enough for to advise someone in this world. دیکھیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے آپ کو اس چیز کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ every human has this destiny. He has to leave this world.
but you have to be prepared for this death. This world is not something, जिस तरह मैं हमेशा से ये कहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं है. It's not like that. That Allah subhanahu wa ta'ala created human and said, look, this Jannah and Jahannam is in building process. I'm building it. While I'm building it, you can rest and have fun in this world. That's now Allah subhanahu wa ta'ala. That's now how Allah subhanahu wa ta'ala designed this world. ये डिजाइन कोई आपकी इस्तराहत की जगह नहीं है, फन की जगह नहीं है, ये ट्रांजिट है. जिस तरह आप कहीं ट्रांजिट में होते हैं, you're going from here to somewhere and you're in a transit. In a transit, you're not going to start building houses or something. Yeah, for anything which is needed for you, you do it. But you don't get attached with that transit. You have to prepare for the next flight. आपको next flight के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को आमादा करना है. अमीरुल मोमिनीन कहते हैं दुनिया दारे मखर है. दारे मखर नहीं है, ये यहाँ से मुमर है, यहाँ से गुजरने की जगह है. ये इसको समझिए, हकीकत को समझिए. मैंने वैसी मजलिस में पहले भी अर्ज किया था, जानता नहीं कि यहाँ याद नहीं कि यहाँ किया था कहीं और किया था. इंसान के जिस्म को खुदा ने डिजाइन कर दिया, उसके ऑर्गन्स को कंप्लीट कर दिया मदर्स वूम में. आप डॉक्टर्स हज़रात से पूछ लीजिए, जब ये बच्चा इस फैक्ट्री में इसके ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए, अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसका सांस लेने का सिस्टम कंप्लीट है, इसके तमाम ऑर्गन्स कंप्लीट हैं. अब यहां से कहा जाएगा इसको एग्जिट डोर से बाहर भेजिए, इसको दूसरी दुनिया में भेजिए, यहां से ये दूसरी दुनिया में आएंगे. ये दुनिया बदन बनाने की जगह नहीं है. दिस बॉडी इज नॉट टू बिल्ड योर बॉडी. ये जो बॉडी है अपना साइज चेंज करेगी. दैट्स इट. अब वहां मां के पेट में इसको दांतों की जरूरत नहीं थी, लिहाजा दांत नहीं थे. तब दुनिया में आएंगे तो दांत खुद बहुत क्रिएट होंगे. सिर्फ बॉडी का साइज चेंज होना है. इस दुनिया में हम अपनी बॉडी की टेक केयर के लिए नहीं आए. ये बॉडी एक टूल है सोल की टेक केयर करने के लिए, सोल को रुश्द देने के लिए. बट इन रियलिटी में हम ये देखते हैं कि हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हैं. इस बॉडी को खाना मिल जाए, इस बॉडी को कुछ कपड़े पहनना नसीब हो जाए, ये बॉडी एक ऐसे घर में चली जाए जो बहुत प्यारा हो, गर्मी से बचाए, सर्दी से बचाए, इस बॉडी को इज्जत मिल जाए. देखिए डिजाइन, इस खुदा ने डिजाइन ये किया है कि यू हैव टू मेक योर सोल परफेक्ट. ये आपका काम, आपको यहां पे फ्री विल दी गई है. Now I gave you the tool. This body is tool. So soul using this eye will see the world. The soul using this ear will listen the word. The soul using this tongue will communicate with the word. These are the tools. अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, मेरी सोल बोल रही है. आप सुन रहे हैं, आपकी सोल सुन रही है. हर चीज डेटा यहां से आउट हो रहा है, आपके पास इन हो रहा है. कहां जा रहा है? आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, आपकी सोल में जा रहा है. हर चीज सोल के पास है. आप हर काम सोल के लिए करना चाहिए. बस ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को हम भूल जाते हैं. लिहाजा अमीरुल मोमिनीन कहते हैं आपके वाज के लिए मौत का देखना काफी है. आपको पता होना चाहिए दुनिया के लिए नहीं है. आपने एक मौत को देखा, आपको पता चल गया. हर इंसान जा रहा है, उसको जाते हुए देखा आपने, अरे क्या इसके साथ कोई इसकी बिल्डिंग जा रही है, अरे क्या इसके साथ कोई गोल्ड की चीज दफन की जा रही है, इसके साथ क्या इसकी शोहरत जा रही है. नहीं, इसके साथ कुछ नहीं जा रहा, इसके साथ कुछ नहीं जा रहा. देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, when he died, you know Alexander the Great, right? Why they used to call him great? The great in the sense that he used to rule all over the earth. उसकी जमाने में सूरज गुरूब नहीं होता था. यूरोप से लेके वो एशिया तक जाके हुकूमत थी उसकी. जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस्कंदर आजम का इंतकाल हुआ, उसने कहा मैंने सारी जिंदगी अपनी दुनिया को फतह करने में लगा दी,
اب میں مر رہا ہوں، میرے لیے ایک وصیت کی، میری وصیت یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھے جائیں اور اس طرح سے مجھے لے کے جایا جائے لوگوں کے درمیان سے. کہا کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میں الیگزینڈر دا گریٹ جب اس دنیا سے جا رہا ہے اس کے خالی ہاتھ ہیں، خالی ہاتھ. دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ ٹھپا جسم پر نہیں، ٹھپا سول پر ہے. ایسٹس کہاں ہے؟ سول میں ہے. جو سول لے کے جائے گی وہ جائے گا، جو بھی لے کے جائے گی، جو آپ نے ارن کیا سول کے اندر. یہ ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو سمجھ جائے گی. ایک سلوات ہے اب ہم آتے ہیں دوبارہ تقدیر پہ. تقدیر کیا ہے اس کو سمجھیے. لیکن تقدیر کو سمجھانے سے پہلے کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ میں جیسے ہی سبجیکٹ میں انٹر ہوں گا ایک فوراً ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوگا کہ ہم مجبور ہیں. لہذا میں آپ کو اس سے پہلے اس جبر اور اس کی فری چوائس کے بارے میں آپ کو ایک ہسٹری بیان کر دوں آپ کے سامنے. دیکھیے اسلامی دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں فرقے مختلف. یہ جو فرقے آپ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب جعفری ہیں یعنی امام جعفر صادق کے ماننے والے، فلاں صاحب حنفی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، فلاں صاحب مالکی ہیں یعنی امام مالک کو ماننے والے، فلاں شافعی ہیں ادریس شافعی کو ماننے والے، فلاں حنبلی ہیں امام حنبل کو ماننے والے. یہ 5 اسلام میں فرقے جو ہیں یہ فقہی فرقے ہیں. یعنی یہ صرف لیجسلیشن میں فرقے ہیں، یعنی ڈوز اینڈ ڈو ناٹ کے فرقے ہیں. یعنی اگر آپ مالکی سے بولیں کہ آپ کس طرح نماز پڑھیں گے وہ کہیں گے میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں گا. آپ شافعی سے بولیں وہ کہتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا، نیچے رکھوں گا. آپ حنفی سے بولیں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں گا. ڈوز اینڈ ڈو ناٹ کی بات ہو رہی ہے. حنبلی سے بولیں وہ کہے گا میں اوپر باندھ کے پڑھوں گا. جعفری سے بولیں میں ہاتھ کھول کے پڑھوں گا. فلاں سے بولیں میں رفع دین کروں گا. جعفری سے بولیں میں رفع دین کروں گا. یہ صرف کون سے فرقے ہیں؟ فقہی فرقے ہیں. فقہی فرقے ہیں. ایک اور فرقے بھی ہیں جس کے بارے میں بات نہیں ہوتی نہ سننے کو ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ بلیوز کے اندر فرقے. بلیوز میں فرقے. وہ بلیوز میں فرقے کیا ہیں؟ بلیوز میں فرقے 3 مشہور میں آپ کے سامنے لیتا ہوں. بہت سارے فرقے ہیں بلیوز میں. ایک امامیہ، دوسرا اشعری، تیسرا معتزلے، چوتھا ماتوریدیے، پانچواں حشویے اور اس طرح بہت سارے خوارج. یہ عقائد میں فرقے ہیں. یہ عقائد میں فرقے ہیں. کیوں میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں؟ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے میں اس وقت سے 3 فرقوں کی بات کروں گا. ایک امامیہ، ایک معتزلہ، ایک اشاعرے. امامیہ آپ جانتے ہیں اثنا عشری امامیہ، معتزلے اور اشاعرے اہل سنت سے، حشویے اہل سنت سے، ماتوریدیے اہل سنت سے. یہ تمام اہل سنت ہیں. آج ان میں کون سے فرقے باقی ہیں؟ معتزلے 6 اور 7 سینچری کے بعد تقریباً ختم ہو گئے. اب کون سے میجورٹی فرقہ بچا ہوا ہے؟ اشعری. البتہ اشعری میں چینجز آیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان ہوں اس اصلی اشعری کی بات کر رہا ہوں. کون ہے یہ اشعری؟ یہ حسن بصری کے شاگرد نہیں، اپنا حسن اشعری کون ہے؟ اشعری ہیں. یہ معتزلے کون ہے؟ اس کا بانی کون ہے؟ حسن بصری کا شاگرد واصل ہے، اس کا شاگرد. میں آپ سے کیوں عرض کر رہا ہوں آپ سے؟ دیکھیے صرف ایک پوائنٹ کے جب مختلف چیزوں میں آپس میں اختلاف ہے، بعض جگہ پہ ہم کامن ہیں، بعض جگہ پہ اختلاف رکھتے ہیں. ایک چیز میں اختلاف ہے. وہ کیا اختلاف ہے؟ انسان اپنے ارادے میں، اپنے فعل میں آیا خود مختار ہے یا مجبور ہے یا کچھ اور ہے. تو یہاں 3 نظریں ہیں: معتزلی نظر، اشعری نظر اور امامی نظر. معتزلی نظر کیا ہے؟ معتزلی نظر یہ ہے کہ خداوند تعالی نے انسان کو خلق کیا، اس کو ارادہ اور اختیار دیا اور انسان کو رہا کر دیا. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے معتزلہ، رہا کر دینا.
یعنی کیا؟ رہا کر دیا، یعنی اب یہ مکمل طور پہ خود اختیار رکھتا ہے، مکمل طور پہ اختیار رکھتا ہے، یعنی مکمل طور پہ خود مختار ہے، آپ کا جو دل چاہے کرے. اور ہم نظر آتا ہے ہمیں اختیار ہے، نظر آتا ہے ہم چاہتے ہیں یہ کام کریں، ہم ابھی چاہیں پانی میں پینا چاہوں پانی پیوں، پانی پینا نہ چاہوں نہ پیوں، میں آج شاپنگ پہ جانا چاہوں جاؤں، آج شاپنگ پہ نہ جانا چاہوں نہ جاؤں. رائٹ؟ اختیار ہے میرا، اختیار ہے میرا. یہ کہتے ہیں ہر چیز میں مکمل ایبسولوٹ اختیار. یہ کون ہے؟ معتزلی. ان کو کہا جاتا ہے مفوضے. یعنی انہوں نے کہا خدا نے انسان کو خلق کیا، اس کو اختیار دیا، اس کے بعد رہا کر دیا، اب وہ آزاد ہے. اب خدا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، ویٹ کر رہا ہے کب آئے گا تو میں اس کا حساب کروں گا. ایک فرقہ. دوسرا فرقہ اشعری فرقہ. اشعری فرقہ کہتا ہے انسان مجبور ہے، محض ٹوٹل مجبور ہے. یعنی کیا؟ انسان ہر آدمی اپنے لیے دلیل لے کے آتا ہے قرآن سے. کہتا دیکھ لیجیے آپ، خدا کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا. ٹھیک ہے؟ خدا کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں گرتا. دیکھیں نا آپ نماز مفیلہ میں پڑھتے ہیں نا آپ، سمجھے نا کہ قرآن کی آیت ہے، بس ہر چیز خدا چلا ہے. اصل میں اس کی جڑ، اس فرقے کی جڑ بنو امیہ سے آئی تھی. انہوں نے کہا کہ جب وہ اب پشیمان ہوئے یا اب لوگوں نے ان پہ ہجوم کیا کہ تم نے امام کو قتل کر دیا، کہا دیکھیں اب خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. نہیں مانتے آپ اس کو؟ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا. خدا کی مرضی کے بغیر حسین قتل ہو سکتے تھے، تو خدا کی مرضی تھی کہ قتل ہو گئے. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انسان مجبور ہے، انسان ایک پپٹ ہے، انسان ایک پپٹ کی طرح ہے. اس کے اوپر کیا کہتے ہیں جو ہے کام چلایا جاتا ہے. لیکن میں اس وقت ان کو آرگیو نہیں کر رہا کہ کس طرح سے میں ان کو کاؤنٹر کروں، ان کا جواب دوں. البتہ آبویس ہے اب آج کے زمانے میں میجورٹی اہل سنت عقیدتی طور پہ اشعری البتہ بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ بہت لاجک سے دور ہے. اب اشعری میں شاید کچھ اور متاخرے مقدمے آخری تھوڑا سے چینج آئے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ایکچول یہاں سے یہ ہے اشعری یعنی مجبور ہے انسان. اب اس کو بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن ریالٹی یہ وہ ہے. امامیہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور ہے، لیکن ہم بعض اوقات کسی پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم جبری ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، مجبور تھے ہم نے یہ کام کر دیا. بعض اوقات ہم پورا اختیار رکھتے ہیں. امام کے پاس آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے پوچھا امام کیا ہے؟ جبر ہے یا تفویض ہے؟ جبر ہے یا ٹوٹل آپشن ہے، اوپن گراؤنڈ ہے؟ Am I forced to do everything or I'm free to do everything? Imam said لا جبر ولا تفویض ولكن الامر بین الامرین. کہتے ہیں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ ایک امر ہے ان دو امر کے درمیان. ٹھیک ہے؟ ان دو امر کے درمیان، یعنی انسان اپنے فعل میں اختیار رکھتا ہے مگر ایک لیمٹ تک. یہ سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی جبر و تفویض کی بات کی جاتی ہے ایک صرف ایک مثال دی جاتی ہے امام علی سے. کسی نے پوچھا امام علی سے مجھے کتنا اختیار ہے؟ امام نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اسے ٹانگ اٹھا لی. کہا اور کتنا دوسری ٹانگ اٹھاؤ؟ انہوں نے کہا یہ نہیں اٹھا سکتا. اتنا اختیار ہے، اتنا جبر ہے. دیکھیے یہ سمپل ہے، اس سے ہم نہیں سمجھ سکتے. امام نے اس کو سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آپ اس سے پورا کانسیپٹ نہیں لے سکتے. دیکھیے اس وقت ہم اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ہمارا جو اگر ہماری جو اپروچ ہے وہ معتزلی اپروچ ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں ہر چیز میں آزاد ہے، اسی لیے اسٹریس لیتے ہیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک آدمی بزنس شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، خود مختار ہے. دیکھیے یاد رکھیے مختار ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا جبر رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. خدا نے کہا کہ آپ کی چوائس ہے آپ کیا کرنا. وہ کہتا ہے میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. اوکے فائن، میں نے آپ کو انٹلیکٹ عطا کیا، آپ جا کے بزنس کیجئے. اسے بزنس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ ایسیٹس کی ضرورت ہے. اس نے جا کے سرمایہ لیا. اس کو کیا کرے؟ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. I have to do something, right? مجھے کوئی کنسلٹیشن ہو. میں تمام کے تمام بزنس اسٹڈیز کیے، میں نے سب کچھ کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ریزلٹ آنے چاہیے. ریزلٹس نیگیٹو. What happened?
ریزلٹس آر نیگیٹو. میں نے عرض کیا ایک بچہ بہت محنت کرتا ہے. آپ دیکھیں, آپ لوگ گواہ ہیں, آپ لوگ اپنی زندگیوں میں دیکھیں, آپ کے کچھ دوست, آپ کے کچھ احباب تھے, آپ کہتے تھے بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے, بہت ذہین ہے, یہ تو کہیں پہنچے گا.